Service extra long. غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کا ایک اور بھیانک دن. بمباری سے مزید 254 فلسطینی شہید. عمارتوں کو رہائشیوں کے سروں پر گرا دیا گیا. پورے گھرانے صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 2900 ہو گئی. زخمیوں کی تعداد 12,000 تک جا پہنچی. شہید 2900 فلسطینیوں میں سے 64% خواتین اور بچے ہیں. ڈاکٹروں اور نرسز سمیت 37 ہیلتھ ورکرز جاں بحق. 10 روز سے جاری بمباری کے سبب غزہ کی آدھی آبادی بے گھر. غزہ کے اسپتالوں میں مریضوں کو لٹانے کی جگہ بھی کم پڑ گئی. دم توڑتی بچی کے سرہانے کھڑی ماں کو کمسن بچی کی بھی میت دکھائی گئی تو شدت غم سے نڈھال ہو گئی. غزہ میں اب یہ ہر دوسرے گھر کی دکھ بھری داستان ہے. لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے اسرائیلی ٹینکوں پر میزائل حملے. 5 فوجی چوکیوں کو گائیڈڈ میزائلوں اور خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی. لبنانی سرحد کے قریب مرکاوا ٹینک آگ کے گولے میں تبدیل. ایک اور ٹینک پر بھی اسی انداز سے حملہ. فوج کے لیفٹیننٹ سمیت 2 فوجی ہلاک. سرحدی علاقوں میں فوجی گاڑیاں بھی چن کر نشانہ بنائی گئیں. اسرائیل کی جانب سے لگائے گئے نگرانی کے کیمروں کو بھی خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا. پاکستان کا غزہ میں انسانی بنیادوں پر امدادی سامان بھیجنے کا فیصلہ. مصری حکومت ہلال احمر UN کی متعلقہ ایجنسیوں سے رابطہ. بیرون ملک پاکستانی مشن سے بھی رابطے. نگراں وزیر خارجہ کے ایرانی، ترک اور مصری ہم منصب کو فون. زور دیا کہ فوری غزہ میں فوری جنگ بندی، امدادی راہداری اور فلسطین میں اسرائیلی بستیوں کا خاتمہ کیا جائے. جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ ترک وزیر خارجہ اور انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کے 2 ریاستی حل پر اتفاق کیا. مصری ہم منصب سے بات چیت میں تنازعات کو بڑھنے سے روکنے، شہریوں کو اجتماعی سزا، بھوک اور بے گھر ہونے سے بچانے پر اتفاق کیا گیا. اسرائیل فلسطین جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس کی قرارداد منظور نہ کی جا سکی. امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے مخالفت میں ووٹ دے دیا. چین، امارات، گبون اور موزمبیق کی حمایت کام نہ آئی. امریکہ کے صدر جو بائیڈن بدھ کو اسرائیل کا دورہ کریں گے. امریکی صدر کا مصری ہم منصب کو فون. اسرائیل فلسطین جنگ کو خطے میں پھیلنے سے روکنے پر زور. کہا کہ حماس کو مکمل ختم کرنا ہوگا. تسلیم کیا کہ غزہ پٹی پر دوبارہ قبضہ اسرائیل کی غلطی ہو سکتی ہے. امریکی وزیر خارجہ کی اسرائیلی وزیر دفاع سے ملاقات. حمایت کی یقین دہانی کا اعادہ. ایرانی صدر کا فرانسیسی ہم منصب سے رابطہ. غزہ پر حملے جاری رہنے کی صورت میں بحران بڑھنے سے خبردار کر دیا. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں جنگی جرائم پر خاموش تماشائی نہیں بنیں گے. احتیاطی تدبیر کے طور پر آئندہ چند گھنٹے میں کوئی بھی اقدام کیا جا سکتا ہے. دھمکی دی کہ جنگ پھیلی تو اسرائیل کا جغرافیہ بدل جائے گا. جنگ میں ایران کا شامل ہونا بھی خارج از امکان نہیں ہے.
اسرائیل فلسطین جنگ کے اثرات امریکہ کے بعد بیلجیم تک پہنچ گئے۔ برسلز میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے 2 سویڈش شہریوں کو قتل کر دیا اور کئیوں کو زخمی کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق حملہ آور خود کو داعش کا رکن کہہ رہا تھا۔ دعویٰ کیا کہ اس نے امریکہ میں قتل 6 برس کے فلسطینی کا بدلہ لینے کے لیے فائرنگ کی ہے۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار۔ برسلز میں دہشت گردی کے خطرے کا درجہ بڑھا کر 4 کر دیا گیا۔ اتوار کو امریکہ میں سنگبل نے فلسطینی امریکی بچے کو چاقو کے 26 وار کر کے مار ڈالا تھا۔ 6 برس کے بچے کی ماں پر بھی چاقو کے درجن بھر سے زائد وار کیے تھے۔ 71 برس کا حملہ آور جوزف کہہ رہا تھا کہ اس نے یہ حملہ اسرائیل فلسطین جنگ کے سبب کیا ہے اور مسلمانوں کو ہر صورت مرنا ہوگا۔ غزہ اس پر اسرائیلی بمباری اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں مظاہرے جاری۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس پر ہونے والے مظاہرے میں غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ مغربی کنارے میں غزہ کے ہم وطنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی اور اسرائیلی جارحیت بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ نئی دلی میں غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ پولیس نے طلبہ سمیت درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ تیسرا بیلٹ اینڈ روڈ فورم آج سے بیجنگ میں شروع ہو رہا ہے۔ افتتاحی تقریب سے چین کے صدر شی جن پنگ خطاب کریں گے۔ بین الاقوامی فورم پر پاکستان کی نمائندگی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کر رہے ہیں۔ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے 10 سال مکمل ہو گئے۔ ایک دہائی میں 150 سے زیادہ ممالک اور 30 سے زیادہ بین الاقوامی کمپنیز BRI فریم ورک کے تحت معاہدوں پر دستخط کر چکی ہیں۔ شکارپور سے اغوا کیے گئے SHO سمیت 5 اہلکار واپس پہنچ گئے۔ ڈاکو نے کوٹ چاہو تھانے سے چھینا گیا اسلحہ بھی پولیس کو واپس کر دیا۔ 5 مغوی اہلکار SSP شکار ہاؤس پہنچے۔ 5 پولیس اہلکاروں کو 11 اکتوبر کی صبح کوٹ چاہو تھانے کی حدود سے اغوا کیا گیا تھا۔ مغویوں میں SHO کوٹ چاہو محبوب روحی، ان کے بیٹے اور 3 اہلکار شامل تھے۔ رہائی ممکن کیسے ہوئی، معاملے کی تفصیل ظاہر نہیں کی گئی۔ خان صاحب اب خود ہی اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں۔ جب خان صاحب خود ہی اپنے معاملے سے نکل گئے ہیں اور قائد اعظم کے پاکستان کی بجائے ہمارے حوالے کر دیا فرح گوگی، بشرا بی بی اور عثمان بزدار کا پاکستان، تو یار 3.5 سال ہم عثمان بزدار کو ڈیفینڈ کرتے رہ گئے، جو شخص خود کسی کو نہیں ڈیفینڈ، اپنے آپ کو نہیں ڈیفینڈ کر سکا۔ کہ آپ جیسا جو لیڈر جو یہ کلیم کرتا ہے، ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہے، وہ توشہ خانہ سے گھڑیاں بھی لے رہا ہے اور اس کے بعد اس کی کیبنٹ کے ممبران کو ہی نہیں پتا۔ آئیں بائیں شائیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی تھی۔ اگر آپ کو پولیس گرفتار کرنے آ گئی ہے واٹ ایور، آپ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں۔ آپ نے بظاہر بیگ بھی تیار کیا ہوا لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ باہر لوگ مزاحمت بھی کریں۔ ان کو یہ تھا کہ لوگ میرے لیے باہر لڑیں۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ باہر کس کا سر پھٹ گیا، کس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کس کے ساتھ کیا ہوا۔ فاروق حبیب منظر عام پر آ گئے، پریس کانفرنس کر لی، پارٹی چھوڑ دی، تحریک انصاف سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین PTI پر 9 مئی کے پرتشدد واقعات کا الزام بھی لگایا۔ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت، نئی پارٹی میں پرانے ساتھیوں کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وہ تو گھر پر سوئے ہوئے تھے۔ بیوی نے بتایا کہ چیئرمین PTI گرفتار ہو گئے ہیں۔ 9 مئی کے واقعے کے لیے چیئرمین PTI نے اپنے لوگوں کی ذہن سازی کی، پارٹی میں تشدد کو پروان چڑھایا، ایسا ذہن دیا لوگ اپنی افواج کے خلاف لڑنے نکل پڑے۔ یہ کوئی کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ عدم اعتماد کے بعد ہمیں تشدد کی راہ پر ڈال دیا گیا، لوگوں کے جذبات بھڑکائے، بیلٹ کی بجائے بلٹ کا راستہ دکھایا۔ ہم تو قائد اعظم کا پاکستان بنانے نکلے تھے، ہمیں فرح گوگی اور بزدار کا پاکستان پکڑا دیا۔ قابل لوگوں کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین نے کہا ہے کہ اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ 25 ضمانتوں کے باوجود پرویز الہی آج تک رہا نہیں ہو سکے۔ عدالتوں کے ججز کہہ چکے ہیں کہ ضمانتیں تو مل جائیں گی، رہائی تب ملے گی جب پریس کانفرنس کرو گے۔ PTI کور کمیٹی اجلاس میں بھی فاروق حبیب کے 3 ہفتوں کی مبینہ گمشدگی کے بعد پریس کانفرنس کا جائزہ۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ بزور قوت سیاسی عمل سے باہر کرنے کی کوششیں اصل میں PTI کی مقبولیت کی وجہ بن رہی ہیں۔
چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی. چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان ہے. کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت پر رہائی اور مقدمہ کے حق میں قرار دے دیا. کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل ٹرائل پر تحفظات ہیں تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں. نون لیگ کے قائد نواز شریف کی سعودی حکام سے 2 ملاقاتیں. سابق وزیر اعظم کی پاکستان واپسی سے پہلے دبئی میں بھی مقامی حکام سے ملاقاتیں طے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ 21 اکتوبر پاکستان کی تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا. نواز شریف کی قیادت عوام کو مہنگائی سے نجات دلائے گی. خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں جلسے سے خطاب. کہا کہ نواز شریف کی جلا وطنی بھی لوگوں کے دلوں سے محبت ختم نہ کر سکی. سابق صدر آصف علی زرداری اور جمعیت علماء اسلام پے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان اہم ملاقات. آصف زرداری مولانا فضل الرحمان سے ان کی خوشدامن کی وفات پر تعزیت کرنے پہنچے. سندھ کی صورتحال اور مستقبل کے سیاسی منظرنامے پر بھی اہم مشاورت کی گئی. پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر کا فلسطین کے مسئلے پر سینیٹ کا اجلاس بلانے کا مطالبہ. پروگرام کیپٹل ٹاک میں بتایا کہ ریکوزیشن پر صرف 3 سینیٹرز کے دستخط کی کمی ہے. پیپلز پارٹی جن کے ساتھ حکومت میں تھی ہم ان سے رابطے میں ہیں، مگر جب سینیٹر سے کہا جاتا ہے کہ ریکوزیشن پر دستخط کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی پارٹی قیادت سے پوچھیں گے. ترجمان تحریک انصاف شعیب شاہین نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی پارٹی میں بات کر کے ریکوزیشن پر دستخط کا مسئلہ حل کروائیں گے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ چیئرمین سینٹ فوری طور پر فلسطین کے مسئلے پر سینٹ کا اجلاس بلائیں. اگر چیئرمین سینٹ اجلاس نہیں بلاتے تو متفقہ قرارداد کے ذریعے انہیں چیئرمین سینٹ کے عہدے سے ہٹایا جائے. عطا اللہ تارڑ نے یقین دلوایا کہ وہ اس سلسلے میں سینیٹر اسحاق ڈار اور سینیٹر اعظم نذیر تارڑ سے بات کریں گے کہ مسئلہ فلسطین پر فوری طور پر سینٹ کا اجلاس بلایا جائے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے عمان کی رائل آرمی کے کمانڈر میجر جنرل مطہر بن سالم بن راشد کی ملاقات. عمان کی رائل آرمی کے کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے جاری پاک فوج کی کوششوں کو سراہا. جی ایچ کی آمد پر عمان کی رائل آرمی کے کمانڈر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے. پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے عمان کے کمانڈر رائل آرمی کو گارڈ آف آنر پیش کیا. بلوچستان میں غیر قانونی طور پر 16,000 ٹیوب ویلز لگائے جانے کا انکشاف. کیسکو حکام کے مطابق ٹیوب ویلز صوبے کے زرعی علاقوں میں لگائے گئے ہیں. غیر قانونی ٹیوب ویلز کے خلاف مہم کے لیے ایف سی کی مدد لینے کا فیصلہ. محکمہ داخلہ نے کچھ لاکھ کے لیے ایف سی دینے پر آمادگی ظاہر کر دی. پاکستان میں 90% کاشتکار ٹیکس نہیں دیتے. زرعی آمدن پر انکم ٹیکس وصولی کی بہتری سے ٹیکسز کا حصہ 1% بڑھ سکتا ہے. وفاق اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی نہ ہونے کے باعث ٹیکس وصولی متاثر ہے. عالمی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹیکس اصلاحات پر عمل درآمد سے معیشت میں ٹیکس کا حصہ 2% بڑھ سکتا ہے. 11 کروڑ 40 لاکھ افراد برسر روزگار ہیں اور 80 لاکھ افراد انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں ایف پی آر کا ٹیکسز کے لیے نظام تاحال پیچیدگیوں کا شکار ہے. شمالی اور جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ. 2 سیکورٹی اہلکار شہید. میران شاہ میں فائرنگ سے 27 برس کے وارث خان شہید ہو گئے. عثمان منزہ میں فائرنگ سے کوٹلی کے رہائشی سپاہی ساجد اعظم شہید. دونوں واقعات میں اہلکاروں کی فائرنگ سے 2 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے. پشاور میں ایڈورڈز کالج کے طالب علم حسن طارق کے قتل میں ملوث افغان ملزم گرفتار. ساتھی کی گرفتاری کے لیے چھاپے. حسن طارق کو کالج سے گھر جاتے ہوئے ڈاکو نے فون چھیننے کی کوشش میں مزاحمت پر گولی مار دی تھی. آن لائن شاپنگ کے پلیٹ فارم سے منشیات اسمگلنگ کا انکشاف. اے این ایف کی مختلف شہروں میں کارروائی. 11 افراد گرفتار. ترجمان اے این ایف کے مطابق گروہ سے منسلک افراد کا تعلق پاکستان کے 4 صوبوں سے ہے. کہا کہ بڑے ای کامرس پلیٹ فارمز کے ملازمین کا اس گھناؤنے فعل میں ملوث ہونا خارج از امکان نہیں ہے.
انگلینڈ کے علاقے لیڈز میں اسپتال اور نارتھ یارکشائر میں RAF بیس پر حملے کی منصوبہ بندی کا الزام. 27 سال کا ملزم محمد فاروق شیفیلڈ کراؤن کورٹ میں پیش. ملزم کا دہشت گرد کارروائی کی تیاری کے الزامات سے انکار. دھماکہ خیز ڈیوائس رکھنے کا اعتراف. ملزم کا ٹرائل جمعرات سے شروع ہوگا. And just what is the international community doing to stop the horrific and inhumane treatment of Palestinians? The entity responsible for the suffering we are seeing is Hamas, and Hamas. Now, of course, we in the international community will do our best to alleviate the impact on innocent people. برٹش پاکستانی رکن پارلیمنٹ عمران حسین کی فلسطین اور اسرائیل میں شہری ہلاکتوں کی مذمت. کہا کہ 2 ملین شہری غزہ کی کھلی جیل میں طویل عرصے سے شدید انسانی بحران اور سخت مشکلات میں ہیں. حکومت برطانیہ اسرائیل پر واضح کرے کہ شہری آبادی کو بنیادی سامان کی فراہمی بند کرنا اور شہری آبادی پر حملے کرنا عالمی قوانین کے خلاف ہے. لیبر پارٹی کی جانب سے اسرائیل کی حمایت پر پہلی عرب خاتون کاؤنسلر آمنہ عبداللطیف نے پارٹی چھوڑ دی. کہا کہ پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے اسرائیلی حمایت جنگی جرائم کے مترادف ہے. قدم ساز اپنے سوا کون ہے, شہر جانا میں اب باصفا کون ہے, دست قاتل کے شایع رہا کون ہے. جنگ بند کرو, فلسطینی بچوں کا تحفظ کرو. شہزاد روئے کی عالمی برادری سے اپیل. جنگ میں محصور بچوں کی حالت زار سے متعلق شعور اجاگر کرتا گیت فلسطین کے بچوں کے نام کر دیا. کرکٹ ورلڈ کپ میں آج جنوبی افریقہ کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا. میچ پاکستانی وقت کے مطابق 1:30 بجے شروع ہوگا. گزشتہ روز آسٹریلیا سری لنکا کو 5 وکٹ سے ہرا دیا. آسٹریلیا کی کرکٹ ورلڈ کپ میں پہلی فتح ہے. ایک روز آرام اور تفریح کے بعد قومی ٹیم آج بنگلورو میں ٹریننگ کرے گی. پاکستان کا اگلا میچ جمعے کو آسٹریلیا سے ہوگا. گزشتہ روز پاکستانی کرکٹرز اور آفیشلز کا بنگلورو کے مقامی ریسٹورنٹ میں ڈنر. ریسٹورنٹ سٹاف نے تصاویر بنوائی. اور کون ہوگا ان, کون ہوگا آؤٹ؟ میگا ایونٹ میں بارش کی انٹری کس کا کرے گی خانہ خراب؟ دیکھیے ورلڈ کپ کے دوران پروگرام ہار نہ مانا ہے روزانہ رات 11 بجے کے ہیڈ لائنز کے بعد صرف جیو نیوز پر.